السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 31. 8ویں دن وہ اپنے گھر پہنچا تھا. کیسے کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا. بس اسے اتنا پتا تھا کہ ہر اندھیرے میں اسے روشنی دکھائی دی تھی. اس نے جسے اندھیروں میں پکارا تھا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا. اس کی حالت خراب تھی. وہ اپنی ماں کی باہوں میں بے ہوش ہو گیا تھا. سید جبیل انہیں اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے. اس گھر کو بیچ دیا گیا تھا. پاکستان میں حانم عبدل اور ہاد کے ساتھ کچھ دن ملتان میں، جبکہ باقی 2 مہینے ہمدان صاحب کے پاس لاہور میں رہی تھی. ہاد نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور باقی سب پوچھنے سے گریز کر رہے تھے. وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا. اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور اس کے جسم پر جلنے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب نقصان تھے. عبدل کو اسے دیکھ کر دلی سکون ملا، پر ازلی غصہ اود کر آیا. آئی وش میں تمہاری جگہ ہوتا. وہ رات کو اس کے پاس لیٹتے بولا. ہاتھ کچھ نہیں بولا. وہ جس کیفیت سے گزر کر آیا تھا اس نے اس کے رہے سہے الفاظ بھی چھین لیے تھے. مجھے بھی سب تمہاری طرح ٹریٹ کرتے، سب ڈھونڈتے. وہ بچہ تھا اور نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ پیدا ہونا والا بھائی کس قیامت سے گزر کر آیا تھا. اس نے ہاتھ کے گرد اپنا بازو پھیلایا. وہ اس سے پیار کرتا تھا لیکن جتاتا نہیں تھا. خاص ہونا اتنا بھی آسان نہیں تھا. آئی وش کہ تم کبھی میری جگہ پر نہ آؤ. وہ پورے دن میں صرف ایک جملہ بولا تھا. عبدل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا. ہاتھ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. وہ بس لیٹا رہتا تھا، سو نہیں پاتا تھا. اسے اپنی ہی چیخیں سنائی دیتی تھیں. کیا انہوں نے تمہیں ہرٹ کیا؟ وہ اب معصومیت سے پوچھ رہا تھا. اسے لمحہ بھر کو ہاتھ پر ترس آیا. ہاں انہوں نے کوشش کی، بٹ یو نو مجھے درد نہیں ہوتا. اور عبدل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا. اس نے یہ 2 ماہ کیسے گھر میں رہ کر گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا. وہ ایسا بچہ نہیں تھا جس کا کھیل کود میں دل لگ جاتا. شاید کبھی نہیں، حانم نے اسے دیکھتے جواب دیا. لیکن اب ہمیں چلنا چاہیے. ہم وہاں نہیں جا سکتے ہاد، وہاں رہنا خطرناک ہے. ہم کسی اور شہر میں رہ لیں گے. وہ جیسے سب سوچ کر آیا تھا. میں یہاں کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے. اس نے پہلی بار ضد کی تھی. وہ اپنے اندھیروں سے بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں. حانم نے گہرا سانس لیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ لوگ لندن کے بجائے ایڈنبرا شفٹ ہو گئے تھے. میں ایمان ہوں اور میں سیاہ سفید دونوں سے نفرت کرتی ہوں. مجھے اچھے اور برے دونوں لوگ نہیں پسند. مجھے ایک سفید نے سیاہ کے پاس بھیجا تاکہ میں اسے روشن کر سکوں، پر جب سیاہی مجھے نگلنے لگی تو سفید سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے مجھے واپس کھینچ لیا. اور جب میں واپس لوٹی تو سفید مجھ سے انکاری ہو گیا. میں تو سیاہ ہو چکی تھی، میرے وجود پر سیاہی لگ چکی تھی. اور چمکتے شفاف لوگ بھلا سیاہی کب پسند کرتے ہیں؟ اور پھر سیاہی میری تلاش میں نکلی، اور جب اس نے مجھے سفید کی طرف جھکتے دیکھا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. اور میں اب تک بھٹک رہی ہوں کہ میں کون ہوں، میں سیاہ ہوں یا سفید؟ میرا راستہ کون سا ہے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا میں کون ہوں؟ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں. وہ سیدھی لیٹی تھی. اس کے پاؤں پر پلسٹر لگا تھا اور اس کا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. کیا میں مر چکی ہوں؟ پہلا خیال یہی آیا. کیا میں قبر میں ہوں؟ اس نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی پر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا. لیکن یہاں تو روشنی تھی اور قبر میں صرف اندھیرا ہوتا ہے. اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں. اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی. یاد کرنا چاہا آخری وقت میں وہ کہاں تھی، اور پھر اسے یاد آ گیا. ہاتھ جبیل اسے بار بار فون کر رہا تھا. چمکتے شفاف لوگ بھلا سیاہی کب پسند کرتے ہیں؟ اسے بے اختیار درد محسوس ہوا تھا، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، یہاں تک کہ پورے جسم میں. بے اختیار دائمہ اس کے سامنے آئی. پتہ نہیں ہم وہ خواب کیوں دیکھتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے، اور ان خوابوں کی قیمت ہماری جان ہوتی ہے. صاف شفاف سا ہاتھ
بھلا اس کے مقدر میں کہاں تھا؟ اسے ہوش آ چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کی حالت کافی خراب تھی۔ دونوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ دائمہ ان کے پاس ہی تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں کھولیں اور اٹھنا چاہا، پر وہ اٹھ نہ پائی۔ اس کا جسم بے جان تھا۔ امی! اس نے سلمیٰ بیگم کو پکارنا چاہا، پر الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ احساسات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب آپ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہ دے۔ بے بسی کی حد تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو سفید تکیے میں جذب ہو چکے تھے۔ اس اذیت سے صرف ایک شخص واقف تھا اور وہ تھا ہاد جبیل۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے اور یہاں نئے گھر میں ایلف ان سے ملنے آئی تھی۔ وہ کافی لمبے عرصے بعد ان سے ملی تھی۔ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی اور اس کی بیٹی کی موت ہوئی تھی، اس کے بعد وہ بالکل دنیا سے کٹ سی گئی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر سلطان ملک جیسا شخص آنن فانن آیا تھا، محبت کے دعوے کیے اور اپنی پوری کوشش کی، اور اسے شادی کرنی ہی تھی تو اس نے سلطان ملک سے کر لی، پر وہ شخص دھوکے باز نکلا۔ جب اسے بیٹی ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ایلف کو یہی بتایا کہ وہ مر چکی ہے، پر وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی زندہ تھی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک مشرقی شخص سے اسے محبت ہوئی تھی اور دوسرے مشرقی شخص نے اس سے شادی کر کے دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو انتہائی ذہین و فطین تھی، وہ اب اکثر بھیگی سڑکوں پر اکیلے گھومتی تھی۔ وہ نہ تو سلطان ملک کو ڈھونڈ پائی اور نہ اپنی بیٹی کو۔ اور پھر روحان جبیل بھی چلا گیا۔ وہ اکثر خالی نگاہوں اور خالی دل کے ساتھ بھیگی سڑکوں پر یوں ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ آرجے سے ملنا چاہتی تھی اور روحان جبیل سے بھی، اور پھر پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے وفا کہاں سے سیکھی تھی۔ وہ اکثر اسے ڈھونڈتی تھی۔ کیا کسی نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو اکثر اسموکنگ کرتا پایا جاتا تھا، جو سیاہ ہڈی پہنے اکیلا گھومتا تھا، جسے سننے کو لوگ بے تاب رہتے تھے، جس کے ہاتھ پر ٹیٹو بنا تھا، وہ جو گٹار کندھے پر لٹکائے جنت روڈ سے گزرتا تھا، وہ جو سرد آنکھوں سے گھورتا سامنے والے کو برف بنا دیتا تھا، وہ جو غصے میں فٹ بال دے مارتا تھا، وہ جو لوسڈ ڈریمر تھا، وہ جسے ابلیس کہا گیا تھا، وہ جو اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا تھا، وہ جو محبت کھو دینے کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا تھا، وہ جو بارش میں نم آنکھیں لیے ہولے ہولے گنگناتا تھا، وہ جس نے ہر روپ میں دنیا فتح کی تھی، وہ جو خود کو سلفائٹ کہتا تھا، وہ جسے برومائڈز پسند نہیں تھے۔ میں ایلف آسکر کتنے سالوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ لڑکا جو اچانک غائب ہو گیا تھا، کیا کسی نے آرجے کو دیکھا ہے؟ لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ پھر جب وہ ہانم سے ملی تو اسے احساس ہوا کہ زندگی کو یوں بے مقصد گزارنے سے کیا ہوگا۔ پھر اس نے شروعات کی آرجے برانڈ کی، جو آج لندن کا ایک مشہور برانڈ تھا۔ اسے عبدل اور ہاد دونوں پسند تھے۔ عبدل آرجے کی یاد دلاتا تھا تو ہاد روحان جبیل کی۔ اسے بس یہی اب اپنی فیملی لگتی تھی۔ وہ دونوں اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب، اور دونوں کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ ہاتھ کا انٹرسٹ اپنے باپ کی طرح میڈیکل کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو اسکرین ہم یوز کرتے ہیں وہ صرف ہم یوز نہیں کرتے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اختیار نہیں ہوتا، پر وہ خاموشی سے ہماری ذاتی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے وہ لوگ اس تک پہنچے تھے۔ انہیں کیسے پتا چلا تھا کہ وہ کہاں تھا؟ اور یہ چیز اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی ڈارک سائٹ تک پہنچے۔ وہ یہاں النور نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ وہاں کے سیشن آن لائن باقاعدگی سے لے رہا تھا۔ جو سمجھ نہ آتا وہ سوال کرتا اور پوچھتا، یہاں تک کہ اپنی ماں سے لمبی بحث کرتا، یہاں تک کہ عبدل اکتا کر اٹھ جاتا تھا۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں مام، میں نہیں جانتا میری زندگی کب تک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس طرف دھیان دوں۔ وہ اپنے باپ کی طرح اسلام کی تعلیمات بھی سیکھنا چاہتا تھا اور ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بھی بننا چاہتا تھا۔ تم دونوں کر سکتے ہو، اس نے پودوں کو پانی دیتے جواب دیا۔ مطلب مجھے ڈبل کام کرنا ہوگا؟ جن کے گولز جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا،
کیونکہ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ چکا تھا کہ اب سب بے معنی ہو گیا تھا، اور پھر وہ سنجیدگی سے اپنے مقاصد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے وہ جیسے مرضی گزارتے، لیکن حانم آج بھی ہر رات انہیں درس دیتی تھی۔ انہیں آج بھی وہ سب بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتی جو وہ خود جانتی تھی۔ عبدل جلد اکتا جاتا تھا، جبکہ ہاد ایسے سنتا اور سوال کرتا جیسے اسے یہی کام کرنا ہو۔ عبدل کو جتنا لڑائی جھگڑے میں مزہ آتا تھا اتنا کہیں اور نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کمپنی غلط تھی یا وہ غلط کام کرتا تھا یا پھر وہ لڑکیوں کے چکروں میں تھا، بس وہ وسیلہ تھا۔ ہاد اسے کھینچ کر اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر جاتا اور نماز پڑھنے کے بعد بنا دعا مانگے ہی بھاگ آتا تھا۔ وہ کہیں رک نہیں سکتا تھا، وہ ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اس کا جیسے کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ پر اب غصہ آتا تھا۔ وہ دونوں اب 15 سال کے ہونے والے تھے اور یہ سارا وقت انہوں نے ایڈنبرا میں ہی گزارا تھا۔ حانم ایک نجی یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اور ہاد کے لیے اپنی ماں سے زیادہ آئیڈیل کوئی نہیں تھا۔ ان 15 سالوں میں ہاد نے دین کی ساری پڑھائی گھر میں ہی کی تھی، وہ زیادہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ دونوں ہائی اسکول جاتے تھے اور وہ اپنی کلاس میں سب سے کم عمر بچہ تھا، جبکہ عبدل ایک اچھا فٹ بال پلیئر تھا۔ لیکن جہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا عبدل وہاں پایا جاتا۔ اسے حانم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہاد نے بھی سمجھایا تھا، لیکن وہ اس مار دھاڑ میں خود کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی یہی ڈر لگتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو وہ کہیں ہار نہ جائے، اس لیے وہ جسمانی طور پر خود کو مضبوط بنا رہا تھا تاکہ ہاد کی طرح درد برداشت کر سکے۔ وہ ان سارے سالوں میں اگر کہیں ٹھہرا تھا تو وہ ایمانے تھی۔ اب ٹین ایج لڑکا تھا، پہلے کی طرح ہاد سے ایمانے کو لے کر بحث نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی اسے غصہ آتا وہ ایک ہی بات کرتا، تم جھوٹے ہو، تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور ہاد اپنا سر تھام لیتا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ ایمانے ان کی بہن نہیں تھی، وہ اسے نہیں لا سکتے تھے۔ عبدل کھلی کتاب کی طرح تھا، اندر باہر سے ایک جیسا۔ اسے نہ جھوٹ بولنا آتا تھا اور نہ وہ مکاریاں کرتا تھا، نہ وہ اپنے جذبات چھپا سکتا تھا اور نہ غصہ۔ وہ سب کچھ کہہ دینے کا عادی تھا۔ وہ جو کچھ کرتا تھا ہاتھ کو سب پتا تھا، لیکن ہاتھ کیا کرتا تھا وہ کبھی نہیں جان پایا۔ وہ اس کے لیے ایک معمہ ہی تھا۔ تم ہر وقت کتابوں میں گھسے رہتے ہو اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، تم مینٹلی سک نہیں ہوتے؟ اسے پڑھنا پسند تھا اور کوڈنگ بھی، اسی لیے وہ زیادہ تر یہی کام کرتا تھا۔ میں ایکٹیو رہنے کے لیے رننگ کرتا ہوں جب تم سو رہے ہوتے ہو۔ اتنا کام کر کے جانے تم نے کون سی دنیا فتح کرنی ہے، وہ چڑ کر کہتا تھا۔ عبدل جلدی نہیں اٹھ پاتا تھا جبکہ ہاد جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ صبح صبح حانم کے ساتھ نکل جاتا تھا۔ وہ واک کرتی تھی جبکہ وہ بھاگتا تھا، تیز تیز۔ وہ ان چیخوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اپنی ہی چیخوں سے، پر ان چیخوں نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ اتنا تیز بھاگتا تھا کہ اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا تھا۔ اکثر حانم اسے منع کرتی تھی، لیکن وہ کبھی بتا ہی نہیں پایا کہ اس کی اپنی ہی چیخیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ کل میری کلاس کی ایک لڑکی نے تمہارا نمبر مانگا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب عبدل نے بتایا۔ اس کے بال کانوں کی لو کو چھو رہے تھے اور آگے اس نے ایک پتلا سا بینڈ لگا کر انہیں پیچھے کیا ہوا تھا۔ پیچھے سے اس کے بال گردن کو چھوتے تھے، جبکہ ہاتھ کے بال طریقے سے سیٹ تھے، اور جب سیٹ نہیں ہوتے تھے تو ماتھے پہ گرتے تھے، لیکن وہ انہیں سیٹ رکھنے کا عادی تھا۔ حانم نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہاتھ کو اچھو لگا۔ اسے ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اوہ کم آن مین، ایک نمبر ہی تو مانگا ہے، وہ ہاتھ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ اور ویسے بھی تم پورے اسکول کے لیے ایک مسٹری ہو۔ اپنی عمر کے لحاظ سے تم اسکول میں 3 کلاسز آگے ہو۔ تم کوڈنگ میں ایکسپرٹ ہو اور تم نے ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ تم نے جو لاسٹ سیمینار میں پریزنٹیشن دی تھی، لڑکیاں کافی امپریس ہوئی ہیں، اور انہیں ہوڈی پہنے، چشمہ لگائے، کندھے پر بیگ لٹکائے، بارش میں چلتا ہاتھ کافی پسند ہے۔ وہ یہ سب پہلی بار سن رہا تھا اور کافی حیران تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ حانم نے پوچھا۔ میں نے منع کر دیا، وہ گلاس منہ سے لگاتے بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہاتھ بکڈ ہے۔ بکڈ کا لفظ سن کر ہاتھ کا منہ حیرت سے کھلا،
جبکہ حانم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ لیکن دامی کے ساتھ تو تمہارا رشتہ پکا ہوا ہے نا؟ حانم نے تصحیح کی۔ او کم آن مام، وہ سب تو بس ایڈونچر تھا نا۔ میں کیسے بکڈ ہوں؟ ہاتھ ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ لیٹ می ایکسپلین۔ اس نے دونوں بازو میز پر رکھے جیسے وہ بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہو۔ تم نے کہا ہم ایمانے کو نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ہماری بہن نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایمانے؟ ہاتھ فوراً چڑ گیا۔ اس کی تقریر پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جبکہ حانم اب ہتھیلی پر تھوڑی جمائے عبدل کو سن رہی تھی۔ اسے اس وقت اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ابھی ہم 15 سال کے ہیں، تو 3 سال بعد جب ہم 18 کے ہو جائیں گے تو تم ایمانے سے شادی کر لینا، پھر ہم اسے پرماننٹ یہاں لے آئیں گے۔ ہاتھ نے اپنا نوالا چھوڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو، جبکہ وہ خود اسے یوں دیکھتے ہوانق لگ رہا تھا۔ اسی لیے اب تم بکڈ ہو اور کسی اور لڑکی کا مت سوچنا۔ ہاتھ نے نوالا واپس رکھتے رحم طلب نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو چہرہ نیچے کی اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ لڑکی سب کو بتا دے گی اور یوں کوئی تم پر لائن نہیں مارے گا۔ اور بس؟ ہاتھ نے گہرا سانس اندر کھینچا اور خود کو ریلیکس کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، حانم نے کہا تو عبدل فوراً متوجہ ہوا۔ شادی کے لیے ایمانے کی ایج بھی تو 18 ہونی چاہیے نا؟ اوہ، عبدل نے اپنے ہی سر پر چپت لگائی۔ اب وہ انگلیوں پر گن رہا تھا۔ وہ ابھی 9 سال کی ہے، یعنی مجھے 9 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اب افسردہ ہو گیا تھا۔ بس کرو، بہت ہو گیا۔ ہاتھ اپنا فون اٹھاتے جھٹکے سے اٹھا اور ساتھ والی کرسی سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور ان دونوں کی طرف اچٹتی نگاہ ڈال کر باہر کی جانب بڑھا۔ او ہیرو لسن! عبدل کی پکار پر وہ رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں۔ یو آر بکڈ، اوکے؟ اور اگر کوئی لڑکی مجھے تمہارے آس پاس نظر آئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کھلے عام دھمکی دی۔ ایڈیٹ! وہ اونچی آواز میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ حانم بے اختیار ہنستی تھی۔ اس نے عبدل کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ مام، آپ اسے بتا دیجئے گا۔ وہ اب انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ اور پھر اسکول میں ہونے والے ڈرگز والے واقعے کے بعد اچانک ہی عبدل کو اس پر شدید غصہ تھا، اور یہ غصہ وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا تھا۔ وہ ہاتھ کو تپانے کے لیے اور غلط کام کرتا، اور پھر اس نے ریسنگ شروع کر دی۔ اس روز بھی وہ لوگ اسکول سے کچھ فاصلے پر تھے جہاں اسکول کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ریسنگ کرتے تھے، ون ویلنگ اور باقی غیر قانونی کام جو اسکول کے بچوں کو الاؤ نہیں تھا، اور عبدل وہاں موجود تھا۔ اس کی سینئرز کے ساتھ ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ میرے ساتھ لگاؤ گے؟ اس نے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو ہر بار جیتتے دیکھا تو پوچھا، اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ ہیرو بنا کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز والی بائک پر بیٹھا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، اور لائبریری میں بیٹھے ہاتھ کو کسی نے عبدل کی خبر دی تھی۔ وہ گھر ہی جا رہا تھا۔ آج اس کی ڈوز کا دن تھا اور وہ جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس ڈوز کے بعد وہ کافی گھنٹوں تک کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ عبدل کا سن کر وہ تیزی سے بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے عبدل کو گھر چلنے کا کہا۔ اپنے بھائی کو ہراؤ تو مانے، کسی سینئر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایک شرط پر، عبدل نے فوراً کہا، تو میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ اگر میں ہار گیا تو دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاتھ نے خود پر ضبط کرتے اسے دیکھا اور پھر وہ راضی ہو گیا۔ وہ اسے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھائی سر پر ہیلمٹ اوڑھ رہے تھے۔ ہاتھ نے سرد سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بائک سٹارٹ ہونے کے بعد جب سیٹی بجی تو وہ دونوں طوفان کی طرح غائب ہوئے۔ عبدل پہلے آگے تھا اور پھر ہاتھ۔ اس نے عبدل کو آگے نہیں آنے دیا، اور جب وہ جیتنے کے قریب تھا تو اسے اٹیک ہوا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ بائک سمیت نیچے گرا۔ عبدل کا بائک اس سے ٹکرایا اور پھر وہ دونوں بھائی زمین بوس تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ ان کی طرف بڑھے۔ ہاتھ کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ کر ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا ہیلمٹ اتارا اور پھر اس کے ساکت پڑتے وجود نے سب کو ڈر کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سب کو لگا وہ مر چکا ہے، جبکہ عبدل کو کافی چوٹیں آئی تھیں پر وہ خود ہی اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ کی حالت دیکھ کر وہ ڈر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایمبولینس تھی۔ ہمیں ہاتھ کو کبھی بھی اسپتال نہیں لے کر جانا ہے۔
اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی اور پھر اپنا سانس سوکھتا محسوس ہوا۔ چٹاخ کی آواز ابھری تھی اور عبدل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ لوگ اسپتال میں تھے اور حانم کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے عبدل کی کسی غلطی پر اسے مارا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھی اور اسے پہلی بار اپنے بھائی کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پٹی بندھی تھی اور گھٹنے چھل گئے تھے، جبکہ ہاتھ اب ٹھیک تھا۔ اسے بھی چوٹیں آئی تھیں، پر حانم کو ڈر تھا کہیں اسپتال والے اس کے اٹیک سے واقف نہ ہو جائیں۔ میں جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہ اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کو ضبط کرتے بولا۔ جاؤ عبدل، مجھے اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اس نے پہلی بار عبدل پر غصہ کیا تھا اور وہ اس کا عادی نہیں تھا۔ وہ پلٹا اور بھاگتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز اس کے پاس آئے تھے۔ پیشنٹ کا نام کیا ہے؟ عبدل احد، وہ بے ساختہ بولی۔ نہیں چاہتی تھی اس کا نام کسی اسپتال کے ریکارڈ میں جائے۔ اسے خارج کر دیا گیا اور وہ ہاتھ کو لے کر گھر آ گئی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ عبدل اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عبدل چلا گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اسے ڈھونڈا گیا پر وہ کہیں نہیں ملا اور پھر وہ اکیلا رہ گیا، وہ اور حانم۔ لیکن عبدل جسے اس کے پاس چھوڑ گیا تھا وہ تھی ایمانیں۔ اس کا خیال اب جاتا ہی نہیں تھا، عبدل کے ساتھ ہی اس کے دماغ سے چپک گیا تھا۔ اس کے کمرے میں آج بھی وہ فریمڈ تصویر تھی جو عبدل نے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے الٹا نہیں کرتا تھا، وہ عبدل کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسے رونا آتا تھا پر رویا نہیں جاتا تھا۔ ہائی اسکول میں سمر بریک تھی، اس نے ایک AI کورس کے لیے کالج جوائن کر لیا۔ وہ اس کورس میں سب سے کم عمر بچہ تھا اور یہاں اسے ولیم ملا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ اب اکثر ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہاتھ دوست بنانے کا عادی نہیں تھا، لیکن ولیم کی نیچر اچھی تھی۔ وہ اس سے قد میں اور جسامت دونوں میں بڑا تھا۔ آج کل ہاتھ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی ویکسینیشن ڈوز ایکسپائر ہونے والی تھی، 10 سال کی ایکسپائری ڈیٹ تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے رینیو کیا جاتا ہے یا کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ حانم بھی پریشان تھی۔ اب اسے کبھی بھی اٹیک ہو جاتا تھا اور یہ اس کے لیے خطرناک تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی کا ایک اور بھیانک واقعہ ہوا۔ وہ ولیم کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا جب اچانک ولیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو، وہ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے تم پسند ہو۔ ہاتھ مسکرایا۔ ہاں مجھے بھی تم پسند ہو، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور یہ دوستی والی محبت نہیں ہے۔ ہاتھ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ول یو بی اسٹاپ، میں مسلم ہوں اور میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور آج کے بعد مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ خود پر قابو پاتا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ولیم کو کچھ ذہنی مسائل تھے، اس کے اسی لیے زیادہ دوست نہیں تھے۔ اور اگلے دن وہ رات کو گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج کل اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک پر اکیلا چل رہا تھا جب کسی نے اچانک پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ کراہ کر گرا اور پھر اس نے ولیم کو اپنی جانب جھکتے پایا۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے، وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ ہاتھ جو اتنا کمزور کبھی نہیں تھا، وہ اس وقت سر میں لگنے والی چوٹ کے باعث اٹھ نہیں پایا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ولیم کے فادر کی قریب ورک شاپ تھی، وہ اسے وہاں لے آیا۔ ہاتھ کے سر سے خون ابل رہا تھا۔ مجھے انکار نہیں پسند، وہ اب اس کے بالوں کو جکڑتے بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ اور پھر اس نے ایک لائٹر جلایا اور جھکتے ہوئے اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہاتھ اس وقت تکلیف میں تھا، اسے لگ رہا تھا کسی بھی پل اسے اٹیک ہو جائے گا۔ تم مسلم ہو تو کیا ہوا، پلیز میری بات مان لو۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ ہاتھ نے نہ میں گردن ہلائی، وہ بول نہیں پا رہا تھا، اور پھر ولیم نے لائٹر آن کر کے اس کے سینے پر لگایا۔ وہ اسے جلا رہا تھا جگہ جگہ سے۔ وہ اذیت پسند تھا، وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، پر اسے حیرت ہوئی جب ہاتھ چیخا اور چلایا نہیں۔ وہ اس کے جسم کو جلاتا اور پھر اسے ہاتھ سے چھوتا جیسے مرہم رکھ رہا ہو،
اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ غلط کرتا ہاتھ کی پوری باڈی کپ کپانا شروع ہو گئی، چہرہ نیلا پڑا اور وہ ساکت ہو گیا۔ ولیم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور جب اس نے جھک کر اسے چھوا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ وہ ڈر کر اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا اور ایک بار پھر سید جبیل صاحب کو آنن فانن جانا پڑا تھا، اور اس بار انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد ہاتھ کو کافی دنوں تک ایک گہرا صدمہ رہا۔ وہ جن اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کرتا اسے بار بار دھکیلا جاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کو دوست بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر اس نے مردوں کی آپس میں محبت پر پراپر ریسرچ کی تھی اور تب اسے حیرت ہوئی تھی کہ اب یہ غلیظ کام مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا تھا۔ مام، مجھے لندن واپس جانا ہے۔ وہ ہانم کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا اور مجھے النور جوائن کرنا ہے، مجھے اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا، اور پھر وہ لوگ لندن دوبارہ شفٹ ہوئے، پر اس بار وہ ہاد نہیں، عبدل تھا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا، کیونکہ اس رات ولیم وہاں سے بھاگ تو گیا تھا پر اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی، اور وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہاد مر گیا، ہاد مر گیا، اور پھر ہاد عبدل بن گیا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں ہاد مر چکا تھا، کیونکہ ہانم سے کالج کی انتظامیہ نے جب پوچھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ لوگ لندن آ گئے۔ ایلف کے گھر کے پاس ہی ان کا گھر تھا، اور ہاد نے النور باقاعدہ جوائن کر لیا تھا۔ سید جبیل نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ ہانم کا اور روحان کا اب ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ تھا عبدل۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو حقیقت پتہ تھی، کچھ کو نہیں۔ النور میں اس نے تھیولوجی کی پڑھائی شروع کر دی تھی، کیونکہ وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ اب وہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دن میں النور ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا اب اس کی دو زندگیاں تھیں، ایک عبدل کی جو دن کی سفیدی میں وہ جی رہا تھا، اور ایک زندگی اس کی سیاہی کی تھی جس سے کوئی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ ہانم بھی نہیں۔ اس نے ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے لیے آن لائن سیکھنا شروع کیا۔ وہ ساری رات لگا رہتا تھا۔ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا، اور یہ ایسی فیلڈ تھی جہاں سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ایک پرانے دوست سے بھی ملا جو لیب میں ان کا وفادار تھا۔ اس نے ہاتھ کی موت کا افسوس کیا، اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اپنے مرے ہوئے ہونے پر ذرا افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ہوا ہاتھ مر گیا تھا، جیتا رہتا تو وہ کیسے اپنے مقصد تک پہنچ پاتا۔ لوگ اسے جینے ہی نہیں دیتے۔ اس نے جب پہلی بار پزل باکس کو حل کیا تو اسے ایک پرچی ملی تھی۔ یہ ویکسینیشن کا فارمولا تھا، لیکن وہ پزل باکس کا ایک ہی دروازہ کھول پایا تھا، باقی پزل باکس ابھی بھی بند تھا۔ وہ جینیٹکس کو زیادہ نہیں جانتا تھا، پر اسے اب اپنی بیماری کے بارے میں مزید تحقیق کرنی تھی، اور جب اس نے یہ جانا کہ اس بیماری کے لوگ زیادہ سے زیادہ 25 سال تک جی سکتے ہیں تو وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا، تو کیا وہ ایسے ہی مر جاتا؟ اسے انزائٹی اٹیک ہوا تھا۔ اسے مرنے سے نہیں بلکہ بے مقصد مرنے سے ڈر لگتا تھا۔ اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور 2 بار مرنے سے بچایا ہے تو یقین کرو اللہ نے ضرور کچھ لکھا ہے، بس تم فوکس کرو۔ ہانم کی باتیں اسے تسلی دیتی تھیں۔ اس کے پاس فارمولا تھا پر ویکسین بنانا مشکل تھا، پھر وہ کسی پر یقین کیسے کرتا؟ پھر اس نے کوشش شروع کر دی، پر اسے ہر بار ناکامی کا سامنا ہوتا۔ اس کے اٹیکس بڑھ رہے تھے، وہ جسمانی طور پر کمزور پڑ رہا تھا۔ ہانم کا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو دل میں ہی دبا لیا تھا۔ عبدل کے جانے کے بعد وہ بھی پہلی جیسی نہیں رہی تھی، اور اب ہاتھ کو تو بالکل نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کا انٹرسٹ ایک AI بنانے کا تھا، ایسی ٹیکنالوجی جو بہت ایڈوانس ہو، جس سے اسے ہر طرح کی مدد ملے، اور پھر اس نے ایک AI کو بنایا۔ شاید یہ اس کی ویکسینیشن میں مدد کرتی۔ پہلے وہ اس سے صرف بات کر سکتا تھا، اور پھر اس نے اس پر محنت کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا میں صرف وہی اکیلا ہو جسے دنیا کو بچانا ہو اور خود کو بھی، اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سیکھتا گیا اسے اپڈیٹ کرتا گیا، اور جب اس AI نے پہلی بار بولنا شروع کیا تو ہاتھ زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا رکھوں؟ وہ خوشی سے ٹہلتے ہوئے بولا، ایمانے۔
پہلا نام یہی ذہن میں آیا تھا، اور یوں اس کی اے آئی اس ایک لڑکی کی آواز میں اس سے بات کرتی تھی۔ وہ النور جاتا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس نے ویکسینیشن پر کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے اے آئی سے بہت مدد ملی تھی، اور 6 سال کی محنت کے بعد جب وہ 21 سال کا ہوا تو اس نے اس ویکسینیشن کو تیار کر لیا تھا جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ اس کی دوسری کامیابی تھی۔ پہلی کامیابی اسے النور میں ملی تھی 19 سال کی عمر میں۔ وہ وہاں اسٹوڈنٹ تھا اور پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کے سیشن میں اس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا تھا۔ اس رات وہ گھر آ کر خانم سے لپٹ کر رویا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے زندہ ہونے کا مقصد پورا ہو گیا ہو، جیسے اسے اللہ مل گیا ہو، جیسے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو، جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ اس سفیدی نے اس کے اندر سکون ہی سکون بھر دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے کتنی ہی دیر تک آبدیدہ ہوتے رہے۔ دونوں نے روحان اور عبدل کو یاد کیا تھا، اور ہاد نے دونوں کو ڈھونڈ لانے کا وعدہ کیا تھا۔ 21 سال کی عمر سے اس نے جاب شروع کر دی، اور 23 سال تک پہنچتے وہ بہت سی بڑی تنظیموں اور اداروں کو ٹیک سیکیورٹی دے رہا تھا۔ وہ ایک مشہور ڈیٹا سائنٹسٹ بن گیا تھا جس کی مہارت اے آئی میں تھی۔ ایسی تنظیمیں جہاں کسی دوسرے شخص کی اصل شناخت معلوم نہیں ہوتی، وہاں سب کے کوڈ نیم ہوتے تھے، اور وہ اس دنیا میں مسٹر گرے کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اندھیرے اور اجالے دونوں زندگیاں جی رہا تھا۔ سیاہ اور سفید کا امتزاج، گرے، ہاں وہ مسٹر گرے تھا۔ جب وہ بچپن میں لیب سے بھاگا تھا تب اس نے لیب کا خاص لوگو دیکھا تھا اور اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے بچپن میں وہ لوگو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو اسے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملا تھا، کیونکہ تب اس کی انٹرنیٹ پر چھپی دنیا تک رسائی نہیں تھی۔ پر اب وہ اے آئی کی مدد سے ہر جگہ پہنچ سکتا تھا، اور اس نے اس لیب کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ کسی کیڑی کی چال سے، جسے کوئی محسوس نہ کر پائے، ان کے سسٹمز تک گھسا، ان کے CCTV فوٹیجز اور وہاں ہونے والے تجربوں کی ساری لسٹ نکال لی تھی، یہاں تک کہ ویڈیوز بھی۔ وہ لوگ آج بھی ساری دنیا سے چھپ کر غیر قانونی کام کر رہے تھے، جسے عام انسان اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہ پائے۔ بچپن کی اذیت کا ایک ایک پل اس کے سامنے گھوم گیا تھا، اور پھر ایک رات وہ واپس وہاں گیا۔ اس نے وہاں کی پاور شٹ ڈاؤن کی اور اندر گھس گیا۔ چند منٹوں بعد وہ باہر نکلا تھا۔ سیاہ جینز شرٹ پر وہ سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ کافی حد تک ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ لیب سے نکلا اور متوازن چال چلتا ایک جانب چل پڑا۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس اور آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ چلتے چلتے اچانک رکا۔ اس نے گردن موڑ کر لیب کی جانب دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ 1 2 3 اس نے گنتی کی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین جیسے ہل گئی تھی۔ رات کی سیاہی میں لیب میں لگی آگ کے شعلے دور دور تک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا پرسکون سا جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے لیب آگ کی لپیٹوں میں تھی۔ وہ اب ماسٹر مائنڈ تھا، انسٹاپیبل، جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے بہت سے اداروں کا راز فاش کیا تھا، بہت ساری تنظیموں کو تباہ کیا تھا، اور اپنی ویکسین کے سلسلے میں بہت تحقیق کی، بہت کچھ ڈھونڈا، اور اب وہ نہ صرف تندرست تھا بلکہ اسے ڈوز بھی 6 مہینے میں لینی ہوتی تھی۔ اس کے اٹیکس اب کم ہو گئے تھے، اور وہ اپنے مقاصد کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ اپنی اس اندھیروں اجالوں کی زندگی میں وہ اپنے پیاروں کو نہیں بھولا تھا، اور جس کا خیال ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا تھا وہ تھی ایمانیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اسے کیوں نہیں بھول پایا، پر اس کا خیال اب اچھا لگتا تھا۔ اس کے اندھیروں میں ایمانے کے اجالے تھے۔ عبدل کی باتیں اب یاد آتی تو وہ زیر لب مسکرا دیتا۔ تم اب بکڈ ہو، اوکے؟ اور اس نے خود کو واقعی پابند کر لیا تھا، یا اسے پابند کر دیا گیا تھا، کہ وہ نہیں جانتا تھا، پر ہاں اگر اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی تو وہ بس ایمانے کا خیال تھا۔ جب اس نے کمانا شروع کیا تو سب سے پہلے اپنا پرانا گھر واپس خریدا اور اسے بیابان رہنے دیا۔ پھر اس نے وہاں اپنی لیب بنائی جہاں وہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی ڈوز لینے بھی وہیں آتا تھا۔ اس نے عام انسانوں سے زیادہ کام کیا تھا کیونکہ اسے زیادہ بڑا کردار نبھانا تھا۔ اس نے نہ صرف فائٹنگ سیکھی بلکہ خود کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا تاکہ کوئی ولیم جیسا شخص دوبارہ اسے گھسیٹ نہ سکے۔
اس کے جسم کے نشان بھر گئے تھے، سوائے سینے کے نشان کے، جو اسے آج بھی ولیم کی یاد دلاتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کام پر توجہ دیتا تھا، بلکہ اس نے اپنے باپ اور بھائی کی تلاش بھی جاری رکھی، اور ایک دن سید جبیل صاحب نے ادھم جبیل کو واپس لانے کا ذمہ بھی اسی کے سر لگا دیا تھا، جسے اس نے خاموشی سے اپنا فرض سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اسے ہی سب ٹھیک کرنا تھا، اور وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ ابھی تک سنگل کیوں ہیں؟ AI اسسٹنٹ نے پوچھا تھا۔ سنگل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس کے سامنے بہت ساری اسکرینیں تھیں اور وہ بڑی باریک بینی سے ہر ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کی نہ کوئی وائف ہے اور نہ کوئی محبوبہ۔ اچھا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اچھا کو ذرا لمبا کھینچا۔ مسٹر جبیل، ڈو یو لو ایمانے؟ اور وہ چونک گیا۔ بے اختیار ہی عبدل یاد آیا تھا۔ مجھے اس سے محبت کیوں ہوگی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تو پھر آپ نے میرا نام اس کے نام پر کیوں رکھا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا خیال ذہن سے چپک گیا تھا۔ اس کی تصویر آج بھی کمرے میں تھی۔ آپ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ نہیں۔ اسے سب کو ڈھونڈنا تھا سوائے ایمانے کے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ ڈر جاتا تھا یہ سوچ کر کہ وہ کوئی عام سطحی سوچ والی لڑکی ہوئی تو، وہ آج کل کی لڑکیوں جیسی ہوئی تو، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ پر وہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو گئی تھی، عبدل کے ساتھ ساتھ وہ بھی۔ وہ جہاں اللہ سے عبدل کی حفاظت کی دعا کرتا، وہیں ایمانے کے لیے دعا کرتا کہ اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہ دے، اندھیروں اور اجالوں میں اس کا ساتھ دے۔ وہ اسے ملتی یا نہیں ملتی، پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو عبدل نے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا وہ خود کو کہیں کھو دے۔ اس کی زندگی میں دائمہ آئی جو اسے اپنا منگیتر سمجھتی تھی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا پر سید جبیل کی وجہ سے خاموش تھا۔ دائمہ اچھی لڑکی تھی، پر وہ عبدل کی فیونسی تھی، اور ہاتھ کا دل کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک اسے ادھم مل گیا، ماسیل، دا بت ساز، جس پر سید جبیل کا بھیجا ہوا شخص پوری نظر رکھ رہا تھا، اور یہ شخص ہاتھ کے لیے کام کرتا تھا۔ داؤد نام کا یہ آدمی کافی ٹریننگز لے چکا تھا اور جانتا تھا کام کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہی ماسیل اور ایمانے کے راستے ٹکرائے، اس سے بھی پہلے اسے عجیب سے خوابوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اکثر مس ایلف سے ملنے جاتا تھا اور انہیں اپنے خوابوں کا بتاتا۔ مس ایلف جانتی تھی وہ ہارڈ ہے، لیکن وہ سب کے لیے عبدل تھا۔ اسے ادھم نظر آتا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر وہ لڑکی اسے زمین میں دھنستی دکھائی دیتی تھی۔ یہ بہت عجیب تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ جسے اب کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اسے قدرت نے ہرانا ضروری سمجھا تھا۔ اور جب اس نے ایمان سے حشام بن کر بات کی، اور جب اس نے ایمان سے اس کی افضل خواہش کا پوچھا تھا، مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے دو نہیں، بہت سارے فرشتے آئیں۔ اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے اس کے بعد دوبارہ ایمان سے بات نہیں کی تھی۔ باقی سب داؤد نے سنبھالا تھا۔ اس دن وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے عجیب سے احساسات نے آ گھیرا تھا۔ وہ لڑکی ادھم جبیل عرف ماسیل کو کیوں پسند آئی تھی وہ اب سمجھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پایا تھا اور اس دن خاموشی سے لیب میں بیٹھا رہا۔ مسٹر جبیل، کیا ہمیں آج کوئی کام نہیں کرنا؟ آئی وش کہ ایمانے بھی ویسی ہی ہو جیسی وہ لڑکی ہے۔ اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جس ایمانے کو وہ اتنا خاص سمجھتے ہیں اس کی سوچ بھی خاص ہو۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی اور جانے کہاں رہتی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ اسے اپنے اندر کبھی کبھی دو دل دھڑکتے محسوس ہوتے تھے۔ ایک خواہش کرتا تھا کہ وہ جائے اور ایمانے کو ویسے ہی لے آئے جیسے عبدل چاہتا تھا، اور دوسرا اسے روک دیتا تھا۔ اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، پھر وہ کیسے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کب کہاں مر جاتا۔ جتنے اس نے اندھیری دنیا میں دشمن بنا لیے، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ اور پھر کیا اگر وہ ایمانے کے سامنے جائے اور وہ اس سے پوچھ لے کہ کون ہو تم؟ پھر کیا جواب دیتا وہ؟ سوچ کے تانوں بانوں میں اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اسے نہیں ڈھونڈے گا، اس سے نہیں ملے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا،
اس نے اپنے دل کے مقام پر نظر ڈالی اور پھر وہاں داہنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا اگر تم یہاں رہتی ہو؟ کسی کو معلوم تھوڑی تھا۔ اور یہ ایسی چاہت تھی جس میں پانے کی نہ تمنا تھی نہ کھونے کا ڈر۔ اور یہ دل کب دھڑکنا بند کر دیتا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے لگتا تھا کبھی کوئی اور لڑکی اس مقام تک پہنچ نہیں پائے گی، کیونکہ کسی اور کے پاس وہ چمکتے نشان نہیں تھے جو ایمانے کے پاس تھے، اس کی ماں کی طرح۔ تو طے تھا وہ اس دل سے تبھی نکلنے والی تھی جب یہ ساکت ہو جاتا۔ لیکن وہ تب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے ایما کے روپ میں بات کرنے سے پہلے بھی ایک بار بات کر چکا تھا، تب جب مس ایلف نے اس کا نمبر دیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے پاس وہ ایک ہی بیگ تھا جو مس ایلف نے ایک ہی پیس بنایا تھا، RJ برانڈ کا بیگ، جو ایمان کو اس کی دوست بینش مستقیم نے دیا تھا۔ وہ ایمان نام پر چونکا ضرور تھا، پر جیسے ہی اس نے فون ملایا اس کے سامنے ہی ایک بڑا حادثہ ہوا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس پل اسے عجیب احساس ہوا اور وہ فون بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ کبھی فون نہیں کیا۔ وہ اپنے جذبات کو خود تک رکھتا۔ وہ ڈرتا تھا کہیں ایمان ویسی لڑکی نہ ہو جیسی اس نے اپنے دل میں اس کی تصویر بنا لی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ایسے سوالات تھے جو اسے باز رکھتے تھے۔ وہ ایک اور لڑکی کو جانتا تھا، ایمان بنت عبداللہ، جو اس سے سوال کرتی تھی، اپنی الجھنوں کے جواب مانگتی تھی، اور وہ پوری ایمانداری سے جواب دیتا تھا۔ اسے وہ لڑکی سب سے الگ لگی تھی۔ اس کی سوچ الگ تھی، وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی۔ تب بھی اس نے چاہا تھا کہ ایمانیں بھی ایسی ہی ہو۔ وہ اسے کبھی اپنی دعاؤں سے نکال نہیں پایا۔ وہ ایمان بنت عبداللہ سے اکیڈمی میں ملا، تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی واقعی الگ ہے۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، وہ اسے اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس پہ یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ ایمان بنت عبداللہ اور ایمان، وہ سب تو وہی ایک تھی، ایمانیں جو اس کے دل میں رہتی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس رات نہ صرف اس نے عبدل سے مار کھائی تھی، بلکہ اس رات اس نے ایمانے کا نہیں بلکہ اپنا ہی دل ٹکڑوں میں توڑ ڈالا تھا۔ مجھے تو اس محبت سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ اسے جانتی تھی؟ کیا وہ پہچانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ہاتھ کو سوچا تھا؟ وہ جو سالوں سے کسی پلان میں فیل نہیں ہوا تھا، جو کسی فائٹ میں نہیں ہارا تھا، وہ اپنے اس بھائی سے جسے اس نے سالوں میں ڈھونڈا تھا بے طرح مار کھاتا رہا تھا، جو سالوں سے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا، وہ جو ہر چیز کے بارے میں پورا نالج رکھتا تھا، جس کی ریسرچ بے مثال ہوتی تھی، وہ پہلی بار فیل ہو گیا تھا۔ اسے ہرایا بھی گیا تو کس سے؟ اس کے اپنے ہی دل سے۔ ہاں، قدرت جب ہمیں ہراتی ہے تو باہر کے لوگوں کا سہارا نہیں لیتی، وہ ہمیں اندر سے جکڑتی ہے۔ میں سوچتی تھی میں کمزور دل ہوں، کیسے سہ پاؤں گی میرا پسندیدہ شخص جب کسی اور کا ہوگا، پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا میرا پسندیدہ شخص جب میرا دل توڑے گا تو کیسے سہوں گی۔ اس پر حقیقت آشکار ہوئی تھی اور وہ بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسے دیکھتا؟ اس کا دل تو اس وقت لرز گیا تھا، وہ دل جس نے سالوں سے تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دل اس وقت تڑپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ آگے بڑھ کر اسے روک لے، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے بتائے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پر وہ ایک اپنی پلکیں تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ وہ جو اندھیرے اجالے کی دنیا میں بلندیوں کا بادشاہ تھا، اسے ایمانے نے ایک پل میں زمین پر لا پٹکا تھا۔ وہ جیسے سانس روک کے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ہمیں اپنے حصے کی محبت اللہ سے خود کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ بھول گئی تھی، اور آج سے میں یہ بھی بھول گئی کہ ہاد جبیل کون ہے۔ اسے لگا تھا وہ کبھی زمین سے اٹھ نہیں پائے گا۔ عبدل چلا گیا تھا، وہ چلی گئی تھی، اور پیچھے صرف وہ رہ گیا تھا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ نہیں، میں شیطان نہیں ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اسے اللہ نے ایک پل میں اس کی اوقات یاد دلا دی تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی چوکا تو انجام کیا ہوگا۔ اس دن وہ اپنے اندر کے پہلے بت ٹوٹنے پر اللہ کے مزید قریب ہوا تھا۔ اللہ کو غرور نہیں پسند، تو وہ کیسے خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ سکتا تھا جبکہ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ اسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، پر رکھنا تو زمین پر ہی تھا نا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ سب ہوتا۔
یہ سب طے شدہ تھا، یہ سب ضروری تھا، یہ سب لازمی تھا، ایمان کے لیے بھی اور ہاد جبیل کے لیے بھی۔ اللہ کی بڑائی دل میں مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی ایمان سے محبت بھی۔ آج اس پر صحیح معنوں میں آشکار ہوا تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کے دل کی مسند پر اتنی اونچائی پر بیٹھی تھی اور پچھلے 13 سالوں میں ایک پل کو بھی وہاں سے نہیں ہلی، کیونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنی پوری سفیدی کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی زندگی میں رہا تھا۔ کچھ چیزیں اتنی آسانی سے طے نہیں پاتی جتنا ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ عبدل اور ادھم مل تو گئے تھے، پر کھیل بدل گیا تھا۔ ہاد جبیل کو شطرنج کے اس کھیل میں اپنی ہی رانی سے شکست ہوئی تھی، وہ بھی ایسی کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی ایمانے کے سامنے نہیں جائے گا، جان بوجھ کر یا انجانے میں، کبھی نہیں۔ پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایمان کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ خاموش تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنا آپ اس قابل نہیں لگا تھا کہ وہ اس کا دل توڑ چکا تھا۔ پر ان کے راستے پھر سے ٹکرائے، وہ اسے کبھی نہیں بھول پایا۔ لیکن ایمان پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی طلاق، اس کا غائب ہونا اور پھر اس کا گہرے کوہرے میں کھو جانا، وہ اس کے ساتھ رہا، وہ اسے نہیں چھوڑ پایا، وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پایا۔ وہ چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے، اپنی زندگی جیے، تاکہ وہ اس گلٹ سے باہر نکل سکے جو اسے سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ پایا تب جب اس کے اپنے چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ ٹھیک ہو گئی، پھر اس نے 1 سال اسے بنا دیکھے گزارا۔ وہ چاہتا تھا وہ مضبوط بنے، وہ بن گئی تھی، اور اب لوگوں کو اس کا مضبوط بننا پسند نہیں آیا تھا۔ آج ایک بار پھر ہاد کے دل کی پوری دنیا ہلا کر وہ پھر سے نہیں جا سکتی تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، وہ اسے دوبارہ نہیں کھو سکتا تھا۔ میں ہاد جبیل ہوں، کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایمانے کا خیال رکھیے گا، وہ بہت خاص ہے، میری موم کی طرح۔ وہ روتی ہوئی سلمہ بیگم کے قریب آ بیٹھا۔ سلمہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں والا بچہ انہیں آج بھی یاد تھا۔ لیکن افسوس ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ گھنٹے پہلے والا ہاتھ تھا، جیسے لگ رہا تھا وہ ایمان کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ سلمہ بیگم تو جیسے رونا بھول گئی تھیں۔ میں 2 سال پہلے پرماننٹ پاکستان شفٹ ہوا اور پہلے ہی دن میں آپ کے بتائے گئے پتے پر گیا تھا جو آپ نے مجھے تب دیا تھا جب میں 6 سال کا تھا، اور میں کبھی بھول نہیں پایا۔ پر میں دروازے سے ہی لوٹ گیا۔ ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دیں، اور میں جاتا بھی تو کس حق سے؟ پر ہم دونوں بھائی کبھی ایمانے کو نہیں بھول پائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بتا رہا تھا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ دعائیں سنتا ہے، اور قیمتی چیزوں کو تو رو رو کر مانگا جاتا ہے، آپ بھی اس کی زندگی مانگیں، وہ بہت قیمتی ہے۔ سلمہ بیگم حیرانی سے اسے سن رہی تھیں۔ وہ اس لڑکے کو ٹی وی پر کئی بار دیکھ چکی تھیں اور وہ انہیں پسند تھا۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھا انہیں تسلی دیتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ ایمان اب ہوش میں تھی، پر اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے جسم کی 2 ہڈیاں ٹوٹی تھیں اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تیسرے دن وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ سلمہ بیگم، حمیزہ اور ہاد تینوں وہیں تھے۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ کے بعد وہ اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جان بوجھ کر اپنی جسمانی تکلیف اپنی جگہ پر، اندر دل بھی تو ٹوٹا تھا نا۔ اب وہ تمہیں نہیں دیکھے گی، جیسے تم ہو ہی نہیں۔ خانم کی بات جیسے سچ ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ بولنے لگ گئی تھی۔ وہ اس سے بھی بات کرتی تھی، لیکن نظر اٹھا کر دیکھتی نہیں تھی۔ وہ جتنی دیر پاس رہتا وہ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے رکھتی۔ وہ صرف اپنے دل سے واقف تھی۔ اگر وہ اسے نظر بھر کر دیکھتی تو اس کی گرے آنکھوں میں چھپی تکلیف جان جاتی، اس کے دل کی حالت دیکھ پاتی، پر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ہاد جبیل جس نے جانے کتنے سجدے کیے تھے کہ وہ سانس لے، وہ جی اٹھے۔ وہ اب سانس تو لے رہی تھی، پر اس نے ہاد کی سانسیں روک لی تھیں۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ کندھے اور پاؤں کے علاوہ کافی زخم بھر چکے تھے۔ آج اسے اسپتال سے خارج کیا جانا تھا۔ ہاد کا ماننا تھا کہ اس کا باقی علاج گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ اسپتال ویسے ہی انسان کا سکون چھین لیتا ہے۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے باہر بیٹھی تھیں اور وہ کلیئرنس کرواتا پھر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری بچی کے نصیب میں اتنے دکھ کیوں ہیں،
پہلے ہی وہ طلاق یافتہ ہے، اگر اب پاؤں ٹھیک نہ ہوا اور وہ ٹھیک سے نہ چل پائی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ ماں تھیں اور انہیں ڈر تھا شاید سبھی مائیں ایسی ہی ہوتی تھیں، اور یہ سن کر حمیزہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ امی اللہ کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شکر کریں آپ ہی زندہ ہیں۔ ایسے زندہ ہونے کا کیا فائدہ جب انسان مردوں جیسی زندگی جیے؟ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ بہت دکھی تھیں۔ وہ ام ایمان ہیں، وہ ٹھیک ہونا جانتی ہیں اور وہ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر مجھے ڈر لگتا ہے، تمہیں یاد نہیں اس عامل نے کیا کہا تھا؟ 2 شادیاں ٹوٹیں گی ایمان کی اور وہ کبھی سکون سے نہیں جی پائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حمیزہ نے اپنے غم اور غصے پر قابو پاتے اونچی آواز میں کہا، آپ آج بھی وہیں اٹکی ہیں امی؟ آپ آج بھی اس بات کا یقین کرتی ہیں؟ سچ تو ہوئی ہے اس کی بات، ایمان کی طلاق۔ بس کریں امی، وہ چڑ گئی، دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ وہ اب گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم گہرے رنج کی کیفیت میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپی کو طلاق کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ انسان اس قابل نہیں تھا۔ آپ نے آپی کی دلی رضامندی کے بغیر وہ نکاح کیا تھا۔ جہاں دل نہیں جھکا وہاں آپ نے آپی کو زبردستی باندھ دیا۔ اللہ نے آپی کی طلاق سے یہ واضح نہیں کیا کہ اس جعلی عالم کی باتیں سچ تھیں، بلکہ آپ پر واضح کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک غلط انتخاب کیا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اللہ نے اس طلاق سے آپی کو نہیں، آپ کو سبق دیا تھا، کیونکہ غلطی آپ کی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ نے اسے ایک پرفیکٹ روبوٹ سمجھا اور پھر توقع کی کہ وہ اس رشتے کو دل سے نبھائے جس پر اس کا دل کبھی راضی ہی نہیں ہوا۔ سلمہ بیگم حیرت سے اسے دیکھے گئیں۔ ان کی یہ چھوٹی بیٹی کب اتنی سمجھدار ہوئی تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ امی، آپ ہی کہتی ہیں انسان اپنے انتخاب کی، اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور آپ نے بھی نہیں لی۔ الٹا آپ نے آپ ہی کو بے ایمان سمجھ لیا، اسے بے ایمان بنا دیا جس نے ساری زندگی آپ سے خیانت نہیں کی۔ حمیزہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا جسے وہ اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر آپ ماں باپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اولاد پر کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ اب سرخ نگاہوں سے انہیں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ میں نے تو اس کا بھلا چاہا تھا۔ سلمہ بیگم ان نگاہوں میں نہیں دیکھ پائیں۔ آپ اس کی شادی تو کرنا چاہتی تھیں، لیکن خوفزدہ ہیں کہ کہیں عامل کی بات سچ نہ ہو جائے اور دوسری شادی بھی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایک جعلی عامل پر اتنا بھروسہ ہے آپ کو اور ایک سچے خدا پر ذرا بھی نہیں؟ سلمہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ پہلے آزمائش ہوتی ہے، پھر انعام ملتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے تھا، پر آپ نے نہیں رکھا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ ہی چور رہا امی۔ وہ اب گہرا سانس لیتے بولی، ہمارا دماغ میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ آپ ہی ایسا کہتی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ منفی سوچا اور اسی کو ہماری زندگیوں کی جانب کھینچا۔ کاش کہ آپ نے توکل رکھا ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں برا سوچوں گی اپنی اولاد کا؟ آپ نے سوچا نہیں پر آپ نے کیا ضرور۔ اگر آپ ہی کو اکیلا نہ چھوڑتی تو شاید وہ پاگل نہ ہوتی۔ وہ آپ کی غلطی تھی امی، آپ نے غلط کیا تھا۔ مجھے نا کبھی کبھی آپ ہی پر رشک آتا ہے کہ کیسے اللہ نے اسے اس شخص کے غلیظ ارادوں سے بچا کر رکھا اور کتنی آسانی سے اس کے چنگل سے نکال لیا۔ سوچا ہے آپ نے کبھی ایسا؟ ورنہ ہزاروں لڑکیاں ماں باپ کے اپنے لیے چنے گئے غلط انسانوں کے ساتھ ساری زندگی تڑپ کر تشدد سہ کر گزارتی ہیں۔ آپ ہی تو لکی ہیں جو انہیں اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمتوں تلے رکھا ہے۔ وہ آزمائش تو شاید آپ کے لیے تھی، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ حمیزہ نے ہاتھ بڑھا کر گال پر پھسل جانے والے آنسوؤں کو رگڑ کر پوچھا۔ پتہ ہے، ماں باپ سے اولاد کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ ہی کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ کبھی اسپتال میں چلی جائیں تو سب روک کر پوچھتے ہیں کہ آپ ام ایمان کی ماں ہیں۔ اور پاپا؟ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ ایمان بنت عبداللہ۔ ان سے نفرت کے باوجود ان کا نام خود کے نام سے نہیں ہٹایا، اپنی پہچان میں ان کے نام کو جوڑے رکھا۔ کیا اولاد ایسے ذلیل کرتی ہے؟ کیا اس کو ضلالت کہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر اللہ سب کو ایسی اولاد دے۔
وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالوں کا غبار تھا جو آج باہر نکل آیا تھا۔ حمیزہ نے خود کو پرسکون ہوتے محسوس کیا، جبکہ سلمیٰ بیگم کے تو جیسے الفاظ ہی کھو گئے تھے۔ اور اللہ پر کامل یقین نہ کرنے کے باوجود بھی، کیا ہو اگر وہاں دور آسمانوں کے پار آپ کا ذکر ہوتا ہو؟ اس نے اس بار چمکتی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو، یہ ایمان کی ماں ہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائیں گی، دل جیسے بند ہو گیا تھا، سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ انہیں ساکت چھوڑ کر راہداری میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اور کتنی دیر لگے گی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور سلمیٰ بیگم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اور عبادت تو سب کرتے ہیں، ہم توکل نہیں کر پاتے۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر ہوتا ہے، تنہائی میں کرتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں یاد کیا جاتا ہے، اور جب ہم ایک مجمع میں اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہے، اللہ ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، تو پھر کیسے وہ ہمیں نہیں جانتا ہوگا؟ کیسے وہاں اوپر ہمیں یاد نہیں کیا جاتا ہوگا؟ کیسے بھلا؟ اور ان دو لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے پہلے رکھا تھا، ہاتھ جبیل اور ایمان۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ ان پر آزمائشیں نہ آتیں؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے۔ سفید محافظ ایک خالی پن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ اس حادثے کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ ایمان کا پوری طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایمان کے کافی زخم بھر چکے تھے، جبکہ اس کی ٹوٹی ہڈیاں اب ٹھیک ہونے کے سفر پر گامزن تھیں۔ وہ یہاں ہوتی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ اکیڈمی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس تھے، ورکرز تھے، کام ہوتا تھا، سب ٹھیک چل رہا تھا، پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ ایمان کو کھو دینے کا خوف کیسا تھا وہ آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں انتظار کروں گی اس دن کا جب تم عرضی لے کر آؤ گے۔ خانم کی بات سن کر وہ چونک سا گیا۔ اسے یہاں لے آؤ، وہ جب بنی ہی اس کے لیے ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے آؤ ہاتھ۔ وہ اب اسے دیکھتے کہہ رہی تھیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، میری وجہ سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ہر ہیلر کو ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم سے بہتر پروٹیکٹر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ خانم نے کہا تو وہ کچھ بول نہیں پایا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 دن کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ وہ جا چکی تھیں اور ہاتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اکیڈمی کی عمارت کے دوسرے فلور پر تھا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں دیکھنے لگا۔ وہ آ رہی تھی، سفید اوور کوٹ پہنے۔ اندھیرا چھٹنے لگا، چاروں جانب روشنی پھیل گئی۔ وہ پتھریلی روش کے درمیان میں ہی رک گئی تھی اور اب پلٹ کر اس زرد پتوں والے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سفید شرٹ پہنے، چھاتا پکڑے اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ گرے آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں اور فضا میں چاروں جانب محبت کا تلسم بکھر گیا۔ اور پھر 24 گھنٹے تو کیا، اگلے 2 گھنٹے بعد وہ انہیں دوبارہ کال ملا چکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے اس کا پروٹیکٹر بننا ہے۔ ہاں، میں اسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری جانب موجود گرے آنکھوں والی خانم مسکرا اٹھی۔ یہ 1.5 مہینہ اس نے گھر میں کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، اور جسمانی تکلیف نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ ارمان 6 مہینے پہلے ہی جرمنی اسکالرشپ ملنے پر ماسٹرز کرنے جا چکا تھا۔ وہ ان سے ویڈیو کال پر بات کرتا رہتا تھا۔ سلمیٰ بیگم اب ایمان کو دیکھتی رہتی تھیں، خاموشی سے، پیار بھری نگاہوں سے۔ ایمان کی تکلیف نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا، پر وہ ہمت نہیں ہاری تھیں۔ ہاتھ ایمان کے ہر چیک اپ پر آتا تھا، ڈاکٹر کو وہی لے کر آتا تھا اور اپنی پوری تسلی کے بعد جاتا تھا۔ باقاعدگی سے اسے کال اور میسج کرتا تھا، اس کی طبیعت کا روزانہ پوچھتا، اور جب اسے محسوس ہوتا کہ وہ بیزار ہے تو وہ اسے کوئی ٹاپک بھیج دیتا جس پر وہ کچھ لکھ سکے۔ کبھی اس کے لیے کتابیں لے آتا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا، پر دونوں میں جو سرد پن اتر آیا تھا وہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالے،
لیکن وہ جب اس کے لیے فکر کرتا تھا، کسی اہم نقطے پر ڈاکٹر سے پوری تفصیل لے رہا ہوتا تھا اور بے شمار سوال کر کے اپنی پوری تسلی کرتا تھا، تب وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس حق سے، کس رشتے سے۔ وہ اسپتال نہیں جاتی تھی، نہ اکیڈمی، نہ یونیورسٹی، وہ بس گھر میں قید تھی۔ جسمانی گھاؤ بھرنے میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں، یہ ایمان کو اب احساس ہوا تھا۔ اور اس دن وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ اب ویل چیئر پر بیٹھ جاتی تھی۔ پاؤں سے زیادہ کندھے کی تکلیف اسے پریشان کرتی تھی اور کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ رونے لگتی، لیکن پھر چپ کر جاتی۔ سلمیٰ بیگم نے کبھی اس کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں۔ اس نے کبھی اللہ سے یہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اب اس انعام کا وقت ہوا جاتا تھا۔ ہاد نے سلمیٰ بیگم کو فون کیا۔ آنٹی، میری موم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے سلام دعا کے بعد سلمیٰ بیگم کی بات خانم سے کروائی تھی۔ کیا میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گی؟ انکار تو نہیں کریں گی؟ سلمیٰ بیگم الجھ گئی تھیں۔ ہاد جبیل نے جو کچھ کیا تھا اور کر رہا تھا، اس کے بدلے میں سلمیٰ بیگم سے ان کی جان بھی مانگ لیتی تو انکار نہ کرتی۔ میں بھلا کیوں انکار کروں گی؟ کیونکہ میں جو مانگنے جا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، پھر قیمتی کیا تھا ان کے پاس؟ میں آپ سے ایمان کو مانگتی ہوں، ہماری ایمانیں جو سالوں پہلے آپ کو سونپ دی تھی، آج ہمیں واپس چاہیے، اشد ضرورت ہے، ہماری ایمانیں ہمیں دے دیں۔ میں اسے اپنے ہاتھ کے لیے مانگتی ہوں۔ الفاظ ایسے تھے کہ سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئیں۔ ان کی نگاہیں ایمان پر جا کر ٹکی تھیں۔ وہ حمیزہ کی کسی بات پر ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کندھے میں ہونے والے درد کے باعث وہ ہنس نہیں پا رہی تھی، اور اسے یوں عجیب و غریب منہ بناتے دیکھ کر حمیزہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور وہ مجھے سالوں سے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، لیکن سلمیٰ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سوچ لیں، جتنا چاہیں وقت لے لیں، پر انکار مت کیجیے گا۔ میں ایمان سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، میری طرف سے ہاں ہے، باقی جو ایمان چاہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو اپنے دل سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس بار انہوں نے ایمان کو اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق دے دیا تھا۔